فرمایا جو بڑا عذاب ہے نہ کسی کان نے سنا، کسی کان میں سننے کی طاقت نہیں ہے جو بڑا عذاب ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کوئی زبان اس کو بیان کر سکتی ہے۔ جہنم کا بڑا عذاب وہ ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا؟ جہنم کا سب سے بڑا، چھوٹا تو یہ ہے آگ کی چوٹی، بڑا پتہ نہیں کیا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑا عذاب کوئی دیکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن کس کو ہوگا یہ تو پتا چل سکتا ہے نا۔ سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا جہنم میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ نمازوں کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے، جو نماز چھوڑتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کو جہنم میں سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ ان کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہے، اس درجے میں ان کو رکھا جائے گا جہنم میں جس درجے سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم جس درجے سے پناہ مانگتا ہے، بے نمازیوں کو اس کے اندر رکھا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، تھوڑی دیر اپنے آپ کا سوچو۔ اللہ اکبر، ابھی گرمی کا موسم ہے، اللہ اکبر۔ ابھی ہم لوگ بریلی شریف میں جامع نوریہ میں تھے، وہاں پر ہزاروں لوگ تھے، بیان کر رہا تھا، ابھی تک میرے بدن پہ پسینہ ہے اور پسینے کی وجہ سے میں بے چین۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کار میں بیٹھ کے سوچنے لگا یا اللہ جب میرے ہی جسم کا پسینہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ انسان سے کیسے برداشت ہوگی، ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ بھائیو اپنے گیزر کے اندر، باتھ روم کے گیزر کے اندر پانی زیادہ گرم ہو جائے اور وہ ہمارے بدن پہ پڑے تو بولو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، انسان کا جسم جل جاتا ہے۔ ارے خود کے خریدے ہوئے گیزر کے گرم پانی سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ۔ بھائیوں بتاؤ، بہنوں بتاؤ کہ جب ہم گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، گرم پانی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو جہنم کا وہ حصہ جس سے ایک دن میں جہنم بھی 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، بتائیو نا بھائی کہ ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یہی نہیں، اب ہم سوچتے ہوں گے، یہاں ایک بات لوگ دماغ میں لاتے ہوں گے، ارے مولوی صاحب، ارے سید صاحب چھوڑیے، آپ ہمیں کیا ڈرانے آ گئے؟ کیا اللہ کے رسول ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا غوث پاک ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا غریب نواز ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا شاہ عنایت ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ ایک بات میں سچی کہہ دوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، غلط کہوں گا تو یہ میری اصلاح کریں گے، دیکھو رسول اللہ بھی بخشوا سکتے ہیں، غوث پاک بھی بخشوا سکتے ہیں، غریب نواز بھی بخشوا سکتے ہیں، ہر پیر بخشوا سکتا ہے۔ ہمارا تو سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کا کچا بچہ اگر گر جائے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو بخشوا سکتا ہے، انکار نہیں ہے بخشش کا۔ لیکن ایک بات کہہ دوں، اللہ کے رسول نے خود کہا، اللہ کے رسول نے خود فرمایا، بے نمازیوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، نمازیں چھوڑ کر کے بستروں پہ سونے والوں، جنت کے خواب دیکھنے والوں، اگر تم کو کسی نے بہکا کر کہہ دیا ہے نماز نہیں بھی پڑھو گے تو رسول اللہ بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے، سن لو، سن لو، غور سے سن لو، اہل سنت کے منبر سے سن لو، سنی علماء کی موجودگی میں سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے، آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے، نماز کو چھوڑ دے، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے ذمے سے باہر ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، آقا فرماتے ہیں وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ اب مجھے بتاؤ
بتاؤ تم خواب دیکھ رہے ہو نا کہ رسول اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، کلمہ نہیں آتا ہے پھر بھی، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہو پھر بھی، شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہو پھر بھی، جوا کے اڈوں پہ جا رہے ہو پھر بھی، سن لو آقا سچے نبی کا فرمان، فرمایا وہ میرے ذمے سے باہر ہے، چھوڑ دو بھیا تھوڑی دیر بولنا بس، اتنے اچھے سے لوگ سن رہے ہیں، آپ ہی لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، پورا مجمع سناٹے میں، منتظمین گڑبڑ، اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تم سب پہ رحم کرے، مجھ پہ رحم کرے، جب اچھے سے سن رہے تو سن لے تو بس بات سمجھ میں آ گئی، توجہ ہے آپ بہت اچھے سے سن، سنیوں کا مجمع ایسے ہی سنتا ہے، توجہ، ایک بار درود شریف پڑھ لے بات آگے بڑھے، کوئی کچھ نہ کرے چھوڑ دے محفل جائے، رب صلی وسلم ہزاروں درود حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، ایک ساتھ بار درود شریف پڑھ لو، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا زوی وآلہ ابد الدہور وکرمہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، توجہ ہے، غور کریں آقا نے کیا فرمایا، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور ایک بات حضور نے اس سے بڑی کہی، فرمایا جب تم جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تم کو اپنی رحمت کی چادر سے باہر نکال دیتا ہے، اللہ اکبر، غور کیجئے، اللہ رحمت کی چادر تم سے ہٹا لیتا ہے، غور کیجئے، توجہ کیجئے میرے بھائیوں، آج ہم لوگ سوچتے ہیں ارے مولانا ہم تو سنی ہے نا، عاشق رسول ہے نا، ہم تو جنت میں جائیں گے، میں ایک بات کہوں بھائیوں، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، شہد شہد کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، شکر شکر کہنے سے کام نہیں چلتا، عاشق رسول ہو بھائیوں، کیسے عاشق رسول ہو بھائیوں، اللہ اکبر، اگر کسی انسان کو اپنے جیسے عام بشر سے محبت ہو جائے، وہ اس کے لیے روتا ہے، اس کے لیے تڑپتا ہے، اس کے لیے وفاداری کی کوشش کرتا ہے، ہم کیسے عاشق رسول ہیں، ہم تو اپنی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، یاد رکھنا اگر کوئی کہہ دے کہ میں بادشاہ ہوں تو اس کے بادشاہ کہنے سے وہ بادشاہ ہو جائے گا، ہماری نظر میں بادشاہ کی وہ عزت نہیں ہے جو عزت عاشق رسول کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، بادشاہ کیا چیز ہے، عاشق اس کو کہتے ہیں، جب بلال عاشق رسول بنتے ہیں تو کعبہ کی چھت بلال کے پیروں کے نیچے نظر آتی ہے اور بلال کے پیر کعبے کے اوپر نظر آتے ہیں، عشق رسول وہاں پہنچاتا ہے، اللہ اکبر، جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں عاشق اس سے آگے جاتا ہے، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماحول ہجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان، کبھی کبھی اللہ بہت بلند ہوتا ہے، عاشقوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں اور بستر پہ فجر کی نماز میں سونے والوں، اگر میں یہ کہہ کے جاؤں گا کہ تم جھوٹے ہو تو شاید تمہیں برا لگے، تم منتظمین سے جھگڑا کرو، کس کو بلایا تھا، وہ سید آقا میں جھوٹا بول کے گیا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میری کوئی اوقات نہیں، اگر رسول اللہ تمہیں جھوٹا کہہ دے تو اپنی طرف سے نہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈو، قبر میں اتنا عذاب ہوگا، یہاں خوب مزے لے لو، ایک دن مرنا ہے، مرنا، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، جوانی کی طاقت میں گھمنڈ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، دولت کی ریل پر اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے، پکڑ بھائیو، مرید اور پیر کیا چیز ہے، جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو وہ نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کرتا ہے،
غور کرنا، میں سنیوں کے منبر سے سنیت کی بات کر رہا ہوں. جب اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے نا تو وہ نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کرتا ہے. جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نبی کے بیٹے کی بھی پکڑ کرتا ہے. قرآن نہیں پڑھا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی صرف قوم لوط کی ہمدردی میں پلٹ کے کہتی ہائے میری قوم، اللہ نے اس پہ بھی پتھر برسایا. نبی کی بیوی پہ بھی پتھر برسایا اللہ نے. حالانکہ نبی کی بیوی قوم لوط کے گناہ میں شریک نہیں تھی، صرف گنہگاروں سے وہ محبت میں، قوم کی محبت میں پلٹ کے کہتی ہائے میری قوم. اللہ نے پتھر برسایا، اس کو پتھر کا بنا دیا. جب نبی کی بیوی کی پکڑ ہو سکتی ہے تو یہ میری بہنیں جو صرف 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے جنت میں جانا چاہتی، یہ کب جنت میں جائے گی؟ جب اللہ نبی کی بیوی کی پکڑ کر سکتا ہے تو ہماری بیویوں کی اوقات کیا ہے؟ جب اللہ نبی کے بیٹے کی پکڑ کر، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ بھول گئے؟ غور کرو، سوچو، آخرت سوچو. آخرت میں دادا گیری بابا گیری کچھ نہیں چلے. یہ چودھری کا بیٹا تھا، وہ پٹھان کا بیٹا تھا، وہ مغل کا بیٹا تھا. ارے نبی کے بیٹے کو دیکھو، نبی نے کشتی خود بنائی. کون سا نبی؟ اولو العزم نبی. اولو العزم نبی، 1000 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا نبی کشتی خود بناتا ہے. بیٹا، اللہ اس بیٹے سے ناراض ہے. نبی تھے، باپ بھی تھے. باپ ہوتا ہے. اللہ نے اجازت دی جانوروں کو بھی کشتی میں بٹھا لو. اللہ کے نبی نے چوہوں کو تک کشتی میں بٹھایا، سوروں کو، خنزیر کو تک کشتی میں لے لیا، کووں کو، چڑیوں کو، بلی کتے کو تک کشتی میں لے لیا. خود کے بیٹے کو نہ لے سکے. یہ اللہ ہے. ہنسنے کی بات اللہ ہے. خود کی بنائی کشتی میں نبی اپنے بیٹے کو داخل نہیں کر رہے ہیں. نبی بے بس نہیں ہوتا، نبی مجبور نہیں ہوتا. نبی اللہ رب العزت کے فرمان کا پابند ہوتا ہے. اور یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی شان بندگی ہے کہ وہ محبوب ہو کر بھی اللہ کی مرضی کے پابند ہے. اللہ نے کہا جانوروں کو بھی لے لو، تو کتے بلی کو تک لے لیا، چوہوں کو اور سور کو تک لے لیا، لیکن بیٹے کو نہ لیا. باپ تھے نا، جب ڈوبنے لگا تو تڑپ گئے. اللہ اجازت دے دے کہ میں اس کو لے لوں کشتی. اللہ نے کہا نہیں لینا. پھر اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا. پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا. ارشاد ہوا نہیں لینا. پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا. ندا آتی ہے نوح اب اس کی سفارش مت کیجئے. اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے آپ کا نام نکال دوں گا. پھر نبی نے دیکھا، قرآن کہتا ہے نبی نے دیکھا خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا. خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا. اگر اس فریب میں ہو کہ تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، پیر صاحب ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، نماز چھوڑو گے سید صاحب لے کے جائیں گے، یہ عبرت ہے ہمارے. جب خود کی بنائی ہوئی کشتی میں اللہ منع کر دے تو نبی اپنے بیٹے کو کشتی میں داخل نہیں کرتے. جب اللہ منع کر دے گا تو کون پیر لے جائے گا؟ بتاؤ جنت، بتاؤ. اس دن پچھتاؤ گے. اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کھیل کود کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں، رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، آوارگی کے لیے نہیں ہے، غرور و گھمنڈ کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تھوڑی سی زندگی دے کر تمہیں آزمائے، چیک کرے، تمہیں جانچے کہ کون تھوڑی
سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. ہم تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے, سود کا دھندا کرنے نہیں آئے تھے, بیاج کھانے نہیں آئے تھے, حرام کھانے نہیں آئے تھے. ہم تو اللہ کا ذکر کرنے ہیں, ہم تو سجدے سے زمین کو آباد کرنے آئے تھے, زنا کرنے نہیں آئے تھے, عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے نہیں آئے تھے, ہم گندی فلمیں دیکھنے نہیں آئے تھے. تمہیں نہیں پتا, بھول گئے. آج مسلمان ہو کر سود کا دھندا کر رہے ہو, پیسوں کی محبت میں بیاج کھا رہے ہو, حرام کھا رہے ہو. کیا تمہارے اور میرے نبی کا فرمان تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے. بتائیں تو صحیح, کب سدھرے گا مسلمان؟ لوگ کہتے ہیں مولانا آج ہم برباد ہوئے, ہلاک ہوئے, تباہ ہوئے. میرے بھائی تو سود کھائے گا تو برباد نہیں ہوگا. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا, سود کا, گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سوچو تو صحیح, غور تو کرو اور پھر سن لو. سور کھانا حرام, سور کا گوشت کھانا حرام اور سود کھانا بھی حرام, دونوں حرام. مسلمان سور نہیں کھاتا الحمدللہ, مگر سود کھاتا ہے. انا للہ, سور نہیں کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے. دونوں حرام. دونوں میں بڑا حرام کون سا؟ سور کھانا بھی حرام, سود کھانا بھی حرام, مگر سور کھانے سے بڑا گناہ سود کھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سور کھاتا ہے حرام کرتا ہے, مگر اللہ نے سور کھانے والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں کیا, مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے سود کھانے والوں کے ساتھ. بتاؤ جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرے, جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرے, اس کو کون جنت میں لے کر جائے گا؟ امام ابن حجر مکی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ سود خوروں پر, سود کھانے والوں پر میں نے شب قدر میں بھی عذاب ہوتے دیکھا ہے. یعنی رمضان شریف میں لوگوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے, مگر سود کھانے والوں پر تو شب قدر میں بھی عذاب ہوتے ہوئے آپ فرماتے میں نے مشاہدہ کیا ہے. کیا بتاؤ اللہ کا عذاب ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے بھائیو. اللہ کا عذاب اگر پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل پگھل جائے, پہاڑ پگھل پگھل جائے. ہم میں طاقت نہیں ہے میرے بھائی. اللہ فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو, اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو. اس راستے پہ مت جاؤ میرے بھائیو. اپنے حالات کتنے خراب ہو گئے. ہم سنی ہیں, عاشق رسول ہیں, نماز نہیں پڑھتے. میں آپ سے کہتا ہوں, میں بات جو کہنے چلا تھا وہ بات رہ نہ جائے, بھول نہ جاؤں تو میں بات پوری کر دوں. قوت القلوب یہ تصوف کی بہت بڑی کتاب ہے. یہ کتاب بابا فرید غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھی گئی ہے, جس کا نام ہے قوت القلوب. اس کے مصنف ہے استاد شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ. اس کتاب میں ایک حدیث شیخ نے لکھی ہے. شیخ لکھتے ہیں, شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آقا فرما رہے, جس سے عشق کا دعویٰ کرتے وہ آقا فرما رہے. اپنے آپ کو چیک کرنا, ہم عشق کر رہے ہیں کہ مکاری کر رہے ہیں, عشق کر رہے ہیں غداری کر رہے ہیں, عشق کر رہے ہیں یا منافقت کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ سب سے گنہگار میں ہوں, لیکن چیک کرنا ہے. آج اپنے آپ کو اتنے بڑے ولی کے آستانے کے قدموں میں بیٹھے ہیں, ذرا چیک کرو ہم کیا ہیں. مرنے کے بعد پچھتانا ہے بھائیو, ہاتھ ملنا ہے, رونا ہے. روتے روتے آئے تھے, روتے روتے چلے جائیں گے, اس وقت پچھتائیں گے. پچھتانا کام نہیں آئے گا, پچھتانا ساتھ نہیں دے گا. اگر سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ, سدھرنا ہے تو سدھر جاؤ, ہوش میں آنا ہے تو ہوش میں آؤ, آنکھ کھولنا ہے تو آنکھ کھول لو. آج ہوش میں آ جاؤ, کل پچھتانا ہے, پچھتانا ہے, صرف پچھتانا ہے. اللہ اکبر. ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتاؤں, ایک آدمی ہے, اس کے پاس جعلی ڈگری ہے. کائے کی ڈگری؟ پی ایچ ڈی کی جعلی ڈگری اس نے بنا رکھی ہے. میں پی ایچ ڈی ہوں, ڈاکٹر ہوں, ڈاکٹر ہوں, ڈاکٹر ہوں. اسٹیج والے ڈاکٹر کہہ رہے, گلی والے ڈاکٹر کہہ رہے, دلی والے ڈاکٹر کہہ رہے, یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر, سب ڈاکٹر کہہ رہے. لیکن اب بات آئی ہے وہاں پر جہاں ڈگری چیک ہو
ہوتی ہے. اب ڈگری چیک ہوگی, پبلک میں آپ ڈاکٹر مشہور ہیں, لیکن جہاں ڈگری چیک ہوگی وہ چیکر جانتا ہے اصلی اور نقلی ڈگری کا فرق. اس نے اٹھایا ڈگری پھاڑ کے پھینک دی, یہ نقلی ہے, اس کو اٹھاؤ اور لے جا کر کے جیل میں ڈال دو. بتاؤ اس کا کیا بنے گا, کیا پچھتائے گا؟ بلا تمثیل عشق رسول کی ڈگری ہم بھی لے لے کے پھر رہے ہیں, اور اس کو چیک کون کرے گا؟ کون چیک؟ اللہ نے چیک کرنا ہے, رسول اللہ نے چیک کرنا ہے. سوچو تو صحیح, بہت بڑے بڑے عاشق رسول کہلانے والے فیل ہوں گے. کون کامیاب ہوگا؟ جس پر اس کا کرم ہو. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ, عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. ذلیل لوگ ہی جہنم میں نہیں جائیں گے. دنیا میں بڑے بڑے عزتدار جن کے نام کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل تھے, بڑے ہاتھ چومے جاتے تھے, پیر چومے جاتے تھے, پھول پہنائے جاتے تھے, قرآن کہے گا, قرآن کہہ رہا ہے ذوق. جو قرآن کے حفاظ ہے وہ جانتے ہیں ذوق انک انت العزیز الکریم. اللہ جہنم میں ڈالے گا اور کہے گا بڑا عزتدار بنتا تھا نا دنیا میں, کی سزا. اور دوسروں کے درمیان عزتدار بننے والوں اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرو. اور وہاں ڈگریوں سے عزت نہیں ہے, وہاں دل کی کیفیت سے عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو جتنا زیادہ ڈرے گا اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا, اور جس کے دل میں جتنا خوف خدا ہوگا وہ اتنا گناہ سے بچنے والا ہوگا. شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں قوت القلوب کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ, بہت دیر میں نے کہا تھا نہیں بولوں گا, بس تھوڑی دیر, توجہ. شیخ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے گا, حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ یاد رہے نہ رہے یہ یاد رکھ لینا, بیان میں سے چیک کرو اپنے آپ کو, میں بھی اور آپ بھی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے, عشق رسول کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو میرا عاشق ہے, اور پوری رات سوتا رہے بستر پہ, توجہ, آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات بستر پہ سوتا رہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. توجہ کرنا, ابھی میں اس میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں, صرف آپ غور کریں. جو حضور سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے, آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے. تو جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. اس لیے کہ فجر کا تعلق رات سے نہیں ہے, فجر کا تعلق تو صبح سے. جو رات کو سویا رہے اور عشق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. مطلب عاشق کی پہچان کیا ہے؟ جو عاشق ہوگا وہ رات کو سوئے گا نہیں, کچھ دیر سوئے گا, پھر اٹھ کر کبھی حضور پہ درود پڑے گا, کبھی نفل نماز پڑھے گا, کبھی استغفار کر کے روئے گا. یہ عاشق کی پہچان ہے. آپ بتاؤ جو سویا رہے آقا فرماتے جھوٹا ہے. جو فجر میں بھی نہ اٹھے, صرف نعت خاں کو 10 کی نوٹ دینے سے, نعت پہ جھومنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا. آقا خود کہہ رہے کہ وہ جھوٹا ہے. جو فجر میں بھی نہ آئے پھر اس کا کیا؟ اور پھر غور کرو اور آگے بڑھو. ارے جو سویا رہے رات کو وہ جھوٹا ہے. جو راتوں کو زنا کی فلم دیکھے وہ کون ہوگا؟ جو راتوں کو گندی پکچریں دیکھے وہ کون ہوگا؟ جو راتوں کو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے غزلیں سن کے رات گزارے وہ کون ہوگا؟ عشق رسول اللہ سے اور ہیرو ہیروئن کے گانے, گندی فلمیں کہاں ہو, کہاں ہو؟ بیدار ہو جاؤ, مرنے سے پہلے ہوش کے ناخون لے لو.
ورنہ یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو لوگ اس پہ روتے ہیں، تو مرنے والا کہتا ہے مجھ پر مت رو، اپنے آپ اور اپنے اعمال پہ رو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ مردہ کہتا ہے کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، تم اچھے اعمال کرو، جلدی توبہ کرو، جلد توبہ کرنے میں دیر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دنیا نے مجھے دھوکہ دیا وہ دنیا تمہیں بھی دھوکہ دے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بہت عشق کے دعوے کیے، بتائیے یہ عاشق جو لوگ تھے نا، سرکار غوث پاک 40 سال تک روزانہ معمول یہ تھا عشاء میں وضو کرتے تھے، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ کیا مطلب ہوا کہ پوری رات نفل پڑھنے میں گزار دیتے تھے، پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ اور آج ہم لوگ عبادت کرتے، بھائیوں ہم راتوں کو کیا عبادت کریں گے، ہم تہجد کیا پڑھیں گے، راتوں کو درود کیا پڑھیں گے، ہم تو فجر بھی نہیں پڑھتے، ہم تو ظہر بھی نہیں پڑھتے، ہم تو عصر بھی نہیں پڑھتے، مغرب بھی نہیں پڑھتے، عشاء بھی نہیں پڑھتے۔ بھائیوں حق تو یہ ہے کہ مسلمان کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ پیشاب کے بعد پانی بھی استعمال نہیں کرتے، حق تو یہ ہے جنابت کا غسل فرض ہو جائے 2 3 دن تک نہاتے نہیں ہے۔ فرمایا گیا جو ناپاک رہے ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، ناپاک رہنے والوں کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ بھائیوں خدا کے لیے سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، نہیں ہوگا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آئیے حدیث پاک سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کو ٹکنوں تک پسینہ، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کسی کو کمر تک پسینہ۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کا پسینہ انسان کا اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دے، پسینے کو، تو پہاڑ پگھل جائے۔ بتاؤ پسینے کو، جہنمیوں کے پسینے کو میدان محشر میں جو پسینہ نکلے گا اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دو تو پہاڑ پگھل جائے۔ اب بتاؤ بھائیو وہ پسینہ ہمارا کیا کرے گا؟ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پسینہ ایک ایک لمحے میں چمڑی جلائے گا، پھر نئی چمڑی آئے گی، پھر چمڑی جلائے گا، پھر نئی چمڑی آئے گی، پھر چمڑی جلائے گا۔ لوگ پسینے میں اتنا ڈبکیاں لے کے پریشان ہوں گے، لوگ تمنا کریں گے کاش کہ موت بھی نہیں آتی کہ مر جائیں، لیکن اب موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ بھائیو چھوڑ دو، دیکھو میں نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، دنیا بھی کماؤ، کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، اچھے بستر پہ سو بھی، لیکن نعمتوں کے چکر میں اللہ کو مت بھولو۔ نماز کا وقت آئے نماز پڑھو، عبادت کا وقت آئے عبادت کرو، حرام مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو، نشہ مت کرو۔ آج مسلمانوں کے محلے میں 16 17 سال کے لڑکوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، نشے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، نشے میں ڈبایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میں پورے ہندوستان میں یہ بات کر رہا ہوں، لوگوں کو خوف ہے تو مسلمانوں کے ٹیلنٹ سے خوف ہے، اس کی صلاحیت سے خوف ہے۔ لوگ چاہتے ہیں ان بچوں کو ایسا نشیڑی بنا دو ان کے بچے پڑھ نہ سکے، آگے بڑھ نہ سکے، ان کے بچوں کو زنا میں ڈبا دو۔ اور یہ جتنی فلمیں ہیں کوئی فلم ایسی نہیں جس میں زنا نہ ہو، بھاگنے بھگانے کا سین نہ ہو، لیکن میں اپنے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہتا ہوں یہ فلمیں ریل ہے، ریل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے ریل اور ریل میں فرق ہے، ریل اور ریل میں فرق ہے۔ ریل میں کوئی بھگا کے لے جائے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے بھاگنے بھگانے کی، لیکن ریل میں کوئی بھگا کے لے جائے تو اس کو کتنی تکلیف آئے گی۔ تو ریل کو دیکھ کر ریل مت کرو۔ پہلی بات وہ ریل جو تمہاری زندگی تباہ کر دے وہ ریل آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو پھر اس ریئلٹی کو دیکھو جسے دنیا محمد الرسول اللہ کا کردار کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے اوروں کی نقل کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے، لیکن آمنہ کے لال کی نقل کرو گے تو دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے
نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرو، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا انداز بندگی کیا ہے کوئی ان جیسا؟ اللہ اکبر، وہ تو دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں۔ ہم نے فلمیں اور سیریل دیکھ کر سگے بھائیوں سے دشمنی کی ہے، لیکن وہ رسول ان کا کردار جس نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھے، جس نے چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو معاف کیا، حضور کا کردار تھا۔ وحشی جس نے امیر حمزہ سرکار کو شہید کیا تھا، اور ایک خاتون جس نے سرکار امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آقا نے فرمایا اس خاتون کو اور اس مرد کو جہاں دیکھو قتل کر دو۔ جب ان کو پتہ چلا وہ حضور کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ نے ہمارے قتل کا حکم دیا، آپ ہمیں معاف نہیں کر سکتے؟ حضور نے کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اور آج ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے، کیوں؟ حضور کو نہیں دیکھا۔ وہ رسول جانوروں پر بھی رحم کرتے، رحمت للعالمین کا جشن منا رہے ہو، دیکھو حضور کو کیا کرم ہے، کیا رحم ہے حضور کو، اللہ اکبر، کیسا کرم فرماتے ہیں دوسری مخلوق پر۔ روایتوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، ایک لشکر جا رہا تھا، اسلامی لشکر، بڑا لشکر تھا، حضور آگے آگے چل رہے تھے، لشکر پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا ایک کتیا زمین پہ لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ سرکار نے دیکھا تو صحابہ کو کہا اگر تم یہاں سے گزرو گے تو یہ کتیا ڈر کے بھاگ جائے گی، اور بھاگ جائے گی تو اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، تم لوگ اپنا رستہ بدل دو۔ کتیا کے لیے لشکر کا رستہ بدل دیا، اور صحابی کو وہاں کھڑا کر کے کہا میں آگے جاتا ہوں، پیچھے آنے والوں کو اطلاع ہو نہ ہو وہ ادھر سے جائیں گے تو کتیا بھاگ جائے گی، تمہاری ڈیوٹی ہے جب تک کہ لشکر پورا گزر نہ جائے تم یہاں کھڑے رہ کر کہنا کتیا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ اٹھ کے بھاگے گی تو بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے سب لوگ اپنا رستہ بدل دو۔ صحابی کی ڈیوٹی کتوں کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، اس خاطر حضور نے ڈیوٹی لگائی۔ جو کتوں کے بچوں پہ اتنا رحم کرتا ہو وہ اپنی امت کے معاملے میں کتنا کریم اور رحیم ہے۔ ایسے ہمارے نبی ہیں، اور آج ہم رحم جانتے ہی نہیں، پڑوسی کو ستا رہے ہیں، بھائیوں کو ستا رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، بیوی کو ستا رہے ہیں، بچوں کو ستا رہے ہیں۔ کس کا حق ادا کر رہے ہو وہ تو بتاؤ، کس کا حق ادا کر رہے ہو؟ میں پھر کہتا ہوں مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو مسلمان بننے۔ اب تک مسلمان بنے ہو گوشت کھانے والے، انڈا کھانے والے، مچھی کھانے والے اور 2 رکعت جمعہ پڑھنے والے، وہ مسلمان بنو جیسا مسلمان بنانے کے لیے اللہ کے رسول آئے، ویسے مسلمان بنو۔ آج کیا ہے ویسے مسلمان کون ہے بھائی؟ بتاؤ تو صحیح، وہ مسلمان کیسے تھے؟ ایک کے بعد 3 مسلمان زمین پہ گرے اور تڑپنے لگے جنگ میں۔ ایک مسلمان کہتا ہے پانی 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 پلاؤ، العطش العطش العطش۔ جیسی بچی پانی کا مشکیزہ لے کے اس مسلمان کے پاس پہنچی، صحابی تھے وہ، دوسرے مسلمان نے کہا مجھے پانی چاہیے، انہوں نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد تیسرے صحابی نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو دوسرے نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے۔ تیسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، دوسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، پہلے کے پاس پہنچی وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ مسلمان کس کے بنائے ہوئے؟ رسول اللہ کے۔ اور ہم لوگ اگر ولیمے میں جائیں نا، شادی کے ولیمے میں، ادھر نکاح ہوتا رہتا ہے، ادھر ہم اپنی جگہ سنبھال کے بیٹھتے ہیں کہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، پہلے ہمارے پیٹ میں کھانا آنا چاہیے، معذرت کے ساتھ۔ بلکہ شادیوں میں بیٹھنے کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ یہاں میں بیٹھوں گا، 4 کرسی میں نے سنبھالی تھی، میرے بچوں کے، میرے بھائی کی، تو کیسے آ کے بیٹھ گیا؟ کہاں وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے پیاسا شہید ہو رہا ہے؟ کہاں یہ مسلمان ولیمے میں بھی جھگڑا کر رہا ہے جگہ پہ بیٹھنے کے لیے؟ کون سے مسلمان ہو بتاؤ نا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ ایک بات اور بتاؤں، رسول اللہ کے بنا ہوئے مسلمان کیسے تھے؟ سن لیجئے، بس دو بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اینڈ کی طرف ہے بات، مجھے جانا بھی ہے ورنہ میں اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکوں، فلائٹ مس ہو سکتی، صبح مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، سن لیں، ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، مہمان آنے پر انہوں نے بکری ذبح کی، اب بکری ذبح کی تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو مہمان کے بہانے ہم لوگ آج الحمدللہ بکری کا گوشت کھا لیں گے، ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس نے کئی دنوں سے بکری کا گوشت نہیں کھایا، تو گوشت تو ہم کھائی لینے والے، بکری کا سر اور بکری کے پیر، جس کو منڈی اور سر کہتے ہیں اپنے سلی بھی کہیں کہتے ہیں، سیری سیری کہتے ہیں، سر اور پیر پڑوسی کو دے دیتے، اسی بہانے وہ بھی کھا لے گا۔ پڑوسی کے گھر جیسی وہ منڈی اور پیر پہنچے، سر اور پیر سیری پہنچی، تو وہ پڑوسی بھی رسول اللہ کا بنایا ہوا مسلمان تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا ہم تو کبھی نہ کبھی کھاتے ہی رہتے ہیں، اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے، انہوں نے بازو میں بھیج دی، وہ بھی حضور کے بنائے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے، پورے محلے میں مدینہ شریف میں وہ سر پیر گھومتے 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 جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس آ گئے، یہ مسلمان تھے۔ اور آج شیرنی بٹے نا شیرنی تو اس میں بھی دھکم بکی ہوتی، یہ آج اب بتائیں کتنا فرق ہے، یہ میڈ ان انڈیا مسلمان مت بنو، آمینہ کا لال جیسا بنانے آئے تھے نا ویسے بنے، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، نہ چہرے پہ داڑھی رکھنے کا شوق، نہ صبح کو اٹھنے کا شوق، اللہ کی کوئی قدر ہے اپنے پاس؟ قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اگر کوئی 10,000 کی نوکری دے اور بولے کہ صبح 5 بجے آنا ہے، جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ 10,000 کی نوکری جس نے دی 5 بجے بلاتا ہے تو 4 بجے اٹھ کے برابر جاتے ہو، جی سیٹ کرتے ہو، یہی نا؟ اور اللہ بلاتا ہے فجر میں آ، کتنا جاتے ہو؟ اس نے نوکری نہیں دی، صرف نوکری نہیں دی، ماں کے پیٹ میں بنانے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ ماں کے سینے میں دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ ماں کا دودھ ہضم کرنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ بولنے کی زبان میں قوت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ کان کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ پیروں کو چلنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ ہاتھوں کو طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ دل کو دھڑکنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ صحت، طاقت، قوت دینے والا میرا اللہ ہے۔ بال جو کالے کالے خوبصورت ہے یہ بھی رنگ دینے والا میرا اللہ ہے۔ چہرہ جو چمک رہا ہے یہ چمک دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ پورے دن آکسیجن دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ چلنے کے لیے زمین دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ سائبان دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ ارے جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے اس میں نوکری کی بات اس کے دل میں ڈالنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ بتاؤ سب احسانات اس نے کیے، بس وہ کہتا ہے میری عبادت کر، ہوتی ہے ہم سے؟ اللہ کے غدار بن رہے ہو، اللہ سے غداری کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، اس لیے سب اس نے دیا ہے۔ آنکھ کی قیمت اس سے جا کے پوچھو جو اندھا ہے، بہرے سے کان کی قیمت جا کے پوچھو، پیروں کی قیمت لنگڑوں سے جا کے پوچھو۔ اللہ نے سب دیا، کچھ مانگا؟ کچھ نہیں، بس اتنا کہتا ہے میری عبادت کر، وہ بھی اللہ کا فائدہ نہیں ہے، تیرا فائدہ۔ سدھر جاؤ، سنور جاؤ، توبہ کرو، بس یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ اللہ کی طرف، چلو پلٹے اللہ کی طرف۔ ایک بات کہوں، بہت پیاری بات جو دوسری اور اینڈ پہ کرنا تھا وہ یہ، جہاں بھی غلطی کر کے جاؤ گے نا اور بولو گے میں نے غلط کیا، ہر عدالت میں غلطی کا اقرار کرو گے تو کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ ہر عدالت کا دستور ہے
آپ جہاں جا کر کے غلطی کا اقرار کرو کیا ملے گی؟ سزا۔ ایک صرف میرے اللہ کی عدالت ہے، جہاں غلطی کا اقرار کرو اور شرمندہ ہو جاؤ تو سزا نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور خود کہتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ جاتی ہیں۔ بس ایک مختصر سا ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہمت کرو اور توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ مجھے بہت پسند ہے یہ روایت جس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کچھ بھی کیا سے نماز چھوڑی توبہ کر لو، نمازی بن جاؤ آج سے، ابھی سے۔ اگر جوا کھیلتے تھے توبہ کرو، کیونکہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ توبہ کرو، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، ہزار بار استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کسی بھائی سے زنا ہو گیا، توبہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے زانی کو اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کا قمیص پہنائے گا اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی۔ بہت سخت، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ ان بطش ربک لشدید۔ ماں باپ کی حق تلفی کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ ناراض ہے تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ماں باپ کو منا لو، توبہ، ہر چیز کھا لے توبہ توبہ توبہ۔ اور فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو وہ روایت سن لیں میرے بھائی، یہاں اتنا بڑا گنہگار کوئی نہیں ہوگا جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، توجہ سے سن، غور سے سن۔ سیدنا حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، بہنیں بھی توجہ۔ جس جو گناہ کیا توبہ کرو، اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، اپنے آپ کو چینج کر لو۔ اور آج تو 25ویں شب ہے، اس سے اعلیٰ حضرت بھی رحمت للعالمین کا جشن بھی۔ فاروق اعظم سرکار اللہ کے رسول علیہ السلام کے کاشانے میں جانے لگے تو دیکھا کہ دروازے پہ ایک جوان لڑکا بیٹھا ہے، ایک نوجوان بیٹھا ہے، اور اب خاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، خاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، خاک اٹھاتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا عمر میں بہت بڑا پاپی، بڑا مجرم آدمی، حضور سے ملنے آیا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ملنے کی، اس نے سر پہ خاک ڈالتا۔ آپ حضور سے اجازت لے دیجیے کہ حضور اجازت دے دے کہ میں حضور سے ملوں۔ فاروق اعظم گئے، کہا یا رسول اللہ ایک جوان ہے جو سر پہ خاک ڈال رہا ہے دروازے پہ آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے، اس نے حضور ہی چاہتا ہے، حضور اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلایا، اجازت دی۔ اس جوان سے پوچھا اے جوان کیا ہوا؟ کہا حضور دعا کر دو کہ اللہ مجھے بخش، اللہ مجھے معاف کر۔ آقا نے فرمایا تو بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے تاکہ میں تیرے لیے دعا کروں۔ اس نے کہا حضور مجھے شرم آ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی کہ بتاؤں۔ کہا بتا۔ اس نے کہا آقا ہمت نہیں ہے بولنے کی، آپ بس اتنا دعا کر دے کہ میری بخشش ہو جائے۔ آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے۔ پھر کہا کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ ہاں آقا میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ پھر فرمایا کیا تیرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی بڑا ہے؟ ہاں آقا میرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی بڑا ہے۔ پھر کہا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ بڑا نہیں آقا نہیں، میرا گناہ بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے، مگر اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کافر بتا۔ اس نے کہا آقا میں کفن چھوڑ، سینکڑوں مردوں کو میں نے ننگا کیا، ان کا کفن نکال نکال کے میں نے بیچی، لیکن ایک کفن چرانے گیا تو وہ لڑکی کی قبر تھی اور خوبصورت لڑکی کی قبر تھی۔ میں نے جیسی میت کو باہر نکال کر کے اس کا کفن نکالا، شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں نے مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا قبرستان کے اندر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ نسأل اللہ العفو والعافیہ۔ ایک مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا،
جب زنا کیا تو وہ لڑکی زندہ ہو اور اس نے کہا تو تباہ ہو، تو برباد، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ تو نے کیا کیا؟ میں بھاگا، صدائے بازگشت میرے کانوں میں گونجتی، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین، گناہ بے چین کرتے، گناہ بے قرار کر کے سن لو۔ آج جو مسلمان کہتا ہے نا حضرت سب ہے سکون نہیں ہے، ارے کیوں سکون نہیں ہے؟ کیونکہ ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہوں نے سکون چھینا ہے۔ پیسوں سے نرم گدے خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے۔ ایسی ساری دولت سے خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے۔ زیورات خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے۔ گناہ سکون چھین لیتے ہیں، گناہ چین چھین لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور سکون نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ دنیا میں حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی، اس لیے حضور جتنا اللہ سے ڈرتے کوئی نہیں ڈرتا۔ حضور پہ اللہ کا خوف غالب آیا۔ حضور علیہ السلام کا جلدی سے دور ہٹ، جلدی دور ہٹ، جلدی دور ہٹ، یہاں سے ہٹ، جلدی ہٹ ہٹ۔ تو نے وہ کیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تیری وجہ سے آگ نہ برس پڑے آسمان سے، جلدی جا یہاں سے، جلدی۔ اس کو دھتکارا نہیں، اللہ کے نبی پہ خوف غالب آ گیا، جلدی تو یہاں سے ہٹ جا، آگ نہ برس پڑے۔ وہ ہٹ گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، توبہ ہی توبہ، توبہ ہی توبہ۔ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اور خاک ڈالتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ ایک دن اللہ سے کہتا ہے اللہ اگر میرا گناہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تیری رحمت سے میں نے بڑا جرم کر لیا، گناہ بڑا کر لیا تیری رحمت سے، پھر بھیج ایسا عذاب، نہ مجھ سے پہلے کسی کو بھیجا نہ میرے بعد کسی کو بھیجنا، جو چاہے کر لے میرے ساتھ۔ اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہرگز بڑا نہیں ہے، میرا گناہ بڑا بہت ہے لیکن تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے، تو پھر مجھے معاف کر۔ اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اس کی اطلاع اپنے محبوب کو بھیج تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو نے معاف کر دیا۔ ادھر اس کا یہ کہنا تھا، ادھر رحمت مچل گئی۔ جبریل امین کو زمین پہ بھیجا اور جبریل سے کہا محبوب کو سلام کہنا، اور کہنا محبوب وہ جس نے یہ کام کیا نا، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش، اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور حضور سے کہا، حضور خوشی سے مچل گئے۔ آقا نے کہا جبریل اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضور اس کو تو معاف کیا ہی کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر اس سے بڑا بھی کوئی گناہ کرے گا اور وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا، مگر کوئی سچی توبہ۔ اللہ نعرہ رسالت حضرت علامہ سید عبد القادری صاحب۔ میرے عزیزوں آج سے پہلے کچھ بھی ہو گیا توبہ کر۔ توبہ کا مطلب کان کھینچنا، گال پیٹنا نہیں، اللہ سے عہد، مولا مجھے بخش دے تیرے محبوب کا واسطہ، کل تک بے نمازی تھا آج سے نمازی، چہرے سے داڑھی کٹا کے پھینکتا تھا اب نہیں، چہرے سجاؤں گا۔ آپ کو ڈر لگتا ہے میں کیسا لگوں گا، داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ میرے بھائی مجھے بتا کہ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان کون ہے؟ کون ہے؟ جو ہے اس کو بتا دو، کون ہے سب سے خوبصورت؟ بولو اللہ کے رسول ہے کہ نہیں سب سے خوبصورت؟ تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو داڑھی رکھنے سے کوئی بدصورت تھوڑی لگتا ہے، خوبصورت ہی لگتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ داڑھی کالی ہو تو اتنی اچھی لگتی ہے، سفید ہو نور اور بڑھ جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں سفید داڑھی والوں کی دعا رد کرنے میں اللہ حیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں سفید داڑھی والوں کی دعا کو رد کر دوں، اللہ رد نہیں کرتا۔ داڑھی کالی ہو تو خوبصورت اور سفید ہو تو نور اللہ نور، اور دعا بھی مقبول۔ اس لیے چہروں پہ داڑیاں رکھو، تاش کے پتوں سے بچو، شراب سے بچو، جوے سے بچو، حرام دھندوں سے بچو، توبہ کرو اور زندگی کا نئی زندگی کا آغاز کرو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آج سے کون کون پکا ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی؟ آئے سبحان اللہ، سلامت رہیں، ہاں اٹھا کے رکھیں، اللہ کو گواہ بنائیں۔ ارادہ کرتے ہو اٹھا کے رکھیں ذرا اچھے سے، بھائی چیٹنگ کرو گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔
وعدہ کرو گے تو بھی فرض ہے, نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے. بتاؤ کتنے لوگ آج سے 5 وقت کی پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اللہ وعدہ کرنا ہمارا کام ہے, ہمارے وعدے کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے, تیرے محبوب کا واسطہ لاج رکھ لے. سب کتنے جوان ہیں جو اپنے نبی کی محبت میں آج سے اپنے چہرے پہ داڑھی سجاتے ہیں؟ سبحان اللہ. ذرا بتائیں نا, اللہ کو گواہ بنائیں, اٹھا کے رکھیں, ذرا دیکھیں تو صحیح. بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب, تماشائے اہل کرم. ذرا ہم بھی تو دیکھیں تماشائے اہل کرم. میں دیکھ رہا ہوں, میری نظر کام کر رہی, ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں, اٹھا کے رکھیں, ذرا دیکھیں. اللہ کو گواہ بنائیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا کرم ہو جائے گا پھر. ارے جب نبی کے نام پہ جان دے سکتے ہیں تو داڑھی کے بال کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ بڑھا سکتے ہیں, بالکل بڑھا سکتے ہیں. میں بات اسی پہ ختم کرنے لگا تھا, لیکن ایک خوبصورت بات یاد آ گئی, اگر اجازت دے تو بول دوں. حالانکہ مجھے پہنچنا ہے وقت پر, ٹائم زیادہ ہو گیا. صبح کی میں نے 5 بجے ایئرپورٹ پہنچنا تھا اور ابھی بہت کچھ باقی. ایک بات سنیں, غریب نواز سرکار نے, غریب نواز سرکار اپنے سرکار جنہوں نے لاکھوں کو ایمان کی دولت عطا, ہندوستان میں اسلام کی باغ و بہار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے. میرا آقا, میرا راجہ, ہم سب کا راجہ, پیارا خواجہ, نبی کا بیٹا, علی کا راج دلارا, سیدہ کی آنکھوں کا تارا, سرکار غریب نواز, خواجہ ہند, وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تھا. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا, غریب نواز لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہے تھے جہنم سے بچو, جہنم سے بچو, جہنم سے, یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, وہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, وہ کرو تو ایسا. ایک لڑکا تھا, جوان لڑکا, لڑکے ہوتے ہیں تھوڑے بے باک ہوتے ہیں, اس نے کہا سرکار آپ نے جہنم سے اتنا ڈرا دیا, ابھی میں نے جہنم بیان کیا تو آپ کو بھی ڈر لگا, مجھے بھی ہے نا, ہم آپ رونے لگے, اتنا ڈر لگا. جب میں چھوٹا آدمی بیان کیا تو آپ ہم رونے لگے, جب غریب نواز نے جہنم بیان کیا ہوگا تو لوگ کتنا ڈرے ہوں گے. وہ لڑکا کھڑے ہو کے کہتا ہے سرکار, توجہ کر لیں, سرکار آپ نے جہنم سے ایسا ڈرا دیا, اب مجھے ڈر لگ گیا, میں زیادہ عمل نہیں کر سکتا, زیادہ عمل نہیں کر سکتا. کوئی ایک بات مجھے بتا دو جس سے میں جہنم سے بچ جاؤں, ایک ہی عمل بتا دو. غریب نواز سرکار, جتنی جس کی عقل اتوے سی بات. غریب نواز سرکار نے کہا بیٹا ایک عمل سیکھ لے, انشاءاللہ تو جہنم سے بچ جائے گا. کہا سرکار بتائیں, کہا داڑھی رکھ لے, انشاءاللہ تو جہنم سے بچ جائے گا. داڑھی رکھ لے. اب لوگ داڑھی رکھنے ڈرتے ہیں. اس نے کہا سرکار یہ داڑھی رکھنے سے جہنم سے کیسے بچ جاؤں گا؟ اب جس کی جیسی عقل ویسی بات. کا بیٹا ادھر آ, تو نے لیلا مجنو کی کہانی سنی؟ اب دیکھو بزرگان دین کتنی آسانی سے بات سمجھاتے ہیں. فرمایا بیٹا تو نے لیلا مجنو کی کہانی سنی ہے؟ ہاں سرکار سنی ہے. یہ واقعہ سنا ہے لیلا مجنو کا, کہ ایک دن لیلا کی محبت مجنو پہ غالب آئی تو لیلا لیلا کرتے وہ جنگل چلا گیا. نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ سوتا ہے, لیلا 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 کرتا ہے, بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب کھانا پینا نہیں ملا تو یہی ہوگا. اس کے سچے دوست تھے, اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل گئے. جیسے ہی جنگل پہنچے کیا دیکھا, وہ بے ہوش پڑا ہے. پانی کے چھینٹے دیے, مجنو ہوش میں آیا. وہ اس کو کہا رے مجنو, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا, کیا حال بنا رکھا ہے, تو لیلا کی محبت میں پاگل, ہم تیری محبت میں پاگل ہے, یہاں تک آ گئے, کچھ کھائے گا؟ اس نے کہا بھوک بہت لگے, کئی دن سے کھایا نہیں تو کچھ کھلا دوں. بولے رک انتظار کر. اب ڈھابے کا دور تو تھا نہیں, ایمیزون کا وقت تو تھا نہیں کہ آرڈر کر کے کچھ منگا لیتے. جنگل تھا, صدیوں پرانا معاملہ. اس نے کہا پیٹ انتظار کر اور دعا کر, ہم تیرے لیے شکار کر کے لاتے ہیں, مزہ آئے گا. دوست تو سچے تھے, شکار کرنے نکلے تو ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا. اب آج سے صدیوں پہلے کی بات, غریب نواز کے دور سے بھی صدیوں پہلے کی بات. ہرن کا بچہ ہاتھ لگا, پکڑ کے لائے فاتحانہ شان سے. کہا چلو یار مجنو کا دل بہلا دو. اس کو چھری دی, کہا تو ذبح کر, ہم کباب بنائیں گے, پھر مل کے کھائیں گے, مزے کریں گے. مجنو نے چھری لی, جیسے ہی وہ ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھی, چلانا چاہتا تھا, چھری رکھ کے چلانا چاہتا تھا, بھوک تو لگی تھی, مگر اچانک چھری ہٹا لی, چھری پھینک دی اور پھینک کے کہا ہاتھ جوڑ کے مجھ سے محبت ہے؟ ہاں بالکل ہے, تبھی تو یہاں تک آئے تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, میری محبت کا واسطہ.
اس ہرن کے بچے کو چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا. سچے دوست تھے, چھوڑ دیا. وہ چوکڑی بڑھتے بھاگ گیا. دوستوں نے کہا او پگلے مجنون, اتنی محنت سے بچہ ہاتھ آیا تھا, محبت کا واسطہ دے کے بھگا دیا, کیوں کیا ایسا؟ تو بھی بھوکا ہے, ہم بھی بھوکے, ہم سے زیادہ بھوک تو تجھے لگی, کیوں کیا ایسا؟ بتا, پاگل ہو گیا. مجنون ایک سرد آہ کھینچی اور بڑی سنجیدگی سے کہا بھوک تو تم سے زیادہ مجھے لگی ہے, میں اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا, لیکن جیسے چھری رکھا اس کی آنکھ پر میری نظر پڑی, اس کی آنکھ پر میری نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی آنکھ تو ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح ہے. ارے جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو, میں اس کو کیسے ذبح کر سکتا تھا؟ یہ تو محبت کی غیرت کے خلاف ہے کہ جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں سے ملتی ہو, میں اس کو کیسے ذبح کر دوں؟ اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اب غریب نواز سرکار کہتے ہیں او جوان چھوکرے, لیلا مجنو کی محبت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو افسانہ ہے, جھوٹی کہانیاں ہیں. اب سن, جتنی محبت میرے نبی سے میرے خدا نے کی ہے, کیا کوئی کسی سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب تیرے چہرے پر داڑھی سجی ہوگی اور تیرے گناہ کی وجہ سے فرشتے تجھے جہنم میں لے جائیں گے, خدا کی نگاہ رحمت پڑے گی, اللہ تیرے چہرے پہ داڑھی دیکھ کر یہ ارشاد فرما دے ارے اس کو جہنم میں کیوں لے جاتے ہو, اس کا چہرہ تو میرے محبوب کے چہرے کی طرح لگتا ہے, اس کا چہرہ تو میرے حبیب کے چہرے کی طرح لگتا ہے. ارے مجنو کو محبوب کی آنکھوں کی طرح کے دکھ گئی تو اس کو ذبح نہیں کرتا. اللہ نے تو جو محبت محبوب سے کی ہے ان سے زیادہ وہ کسی سے کیا محبت کرتا ہے؟ وہ تو خود کہتا ہے پیارے میں نے جو دنیا بنائی ہے صرف تیرے لیے بنائی ہے, اگر تجھے بنانا نہ ہوتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا, حتیٰ کہ اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دھن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان. کون نبی کی چہرے کی سنت کے مطابق چہرہ بنانا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, کیا مزے ہوں گے قیامت میں. سبحان اللہ. اب ہاتھ کچھ بڑھ گئے ماشاءاللہ, ذرا اٹھا کے رکھے تو میں ذرا دیکھوں تو. الحمدللہ, اللہ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے, سچی توبہ کی توفیق دے. جن لوگوں نے محفل سجائی ان سب کو اللہ جزا دے. دوران بیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ